اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ایک اللہ کی عبادت ہو، پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کا مقصد کفار کو ختم کرنا نہیں بلکہ ان کے کفر کا زور توڑنا ہے، تاکہ اسلام کی اشاعت میں کوئی دشواری نہ ہو، اور فتنہ کو ختم کرنا ہے۔ کیونکہ آج جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ فتنہ فساد کے حوالے سے سب سے آگے ہیں اور خود کو بڑا امن پسند سمجھتے ہیں، لیکن فتنہ فساد جو ہے وہ انہی کی طرف سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ حتی لا تکون فتنۃ، کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور ایک اللہ کی عبادت ہو۔ اس طرح کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، یا یہ مطلب کہ مکہ المکرمہ میں صرف مسلمان ہی رہیں جو ایک اللہ کی عبادت کرے، کوئی اور قوم جو ہے وہ مکہ میں نہ رہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ظالموں کو قتل کیا جائے گا، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ جو کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کو دیکھ کر اس کو سزا دی جائے گی۔ اگر اس کا ظلم ایسا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو پھر شرعی قوانین کے مطابق حکومت وقت کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ جس طرح ڈاکو ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹ بھی لیتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں، یا باغی ہوتے ہیں جو دین اسلام سے غداری کرتے ہیں، ملک پاکستان سے غداری کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں تو ان پر کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر، یعنی جو ظالم ہیں ان کو معافی نہیں ہے۔ اگر ان کو معاف کریں گے تو اگلے دن پھر وہ اور بڑھ کے زیادتی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس لیے ظالم کو معافی نہیں۔ آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے۔ یعنی 6 ہجری میں کفار مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ اکرام کو عمرہ کرنے سے ماہ ذیقعد میں روکا، جب سرکار اور صحابہ اکرام عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ سے مکہ کی طرف آئے تو انہوں نے روک دیا اور تم سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گئے، حالانکہ حرم اور ذیقعد ماہ حرام میں جنگ کرنا جو ہے وہ سخت جرم تھا۔ تو اگر تم نے ان کے جواب میں اس وقت دفاعی جنگ کی تیاری کرتے ہوئے حدیبیہ میں بیعت رضوان کی، یعنی وہ جو مہینہ تھا ذیقعد کا جس میں وہ جنگ کرنے پر کفار جو ہے مسلمانوں سے آمادہ ہوئے تھے کہ ہم نے ان کو عمرہ نہیں کرنے دینا، ہم ان سے جنگ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں جنگ کرنا جو ہے یہ وہ منع ہے، لیکن وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں تو پھر تم اپنا دفاعی سامان جو ہے وہ تیار رکھو، کیونکہ اپنا آپ بچانا، اپنا دفاع کرنا جو ہے یہ
لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر 7 ہجری ذیقعد میں عمرہ جو ہے وہ قضا ادا کر لیا تو کوئی جرم نہیں۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کو جواب دیا گیا جو مسلمانوں کی حدیبیہ والی تیاری جنگ پر اعتراض کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو جی انہوں نے ماہ ذیقعد جس میں جنگ کرنا جو ہے وہ منع ہے، انہوں نے اس مہینے میں جنگ کی تیاری کر رکھی تھی، مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ مسلمانوں کی جنگ کی تیاری کرنا کوئی بری چیز نہیں، انہوں نے دفاعی طور پر اپنی جو ہے وہ تیاری کی تھی۔ آگے فرمایا فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی ہے۔ یعنی زیادتی کے بدلے کو زیادتی فرمانا ایسا ہی ہے جیسے برائی کی سزا کو برائی فرمانا، ورنہ زیادتی کرنے کی سزا زیادتی نہیں، وہ تو عین انصاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا کوئی تم پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے کرم کا ذکر فرمایا ہے کہ جو مجھ سے ڈرے گا میں اس کے ساتھ ہوں، اور جو میرے قوانین کی پابندی نہیں کرے گا، مجھ سے ڈرے گا نہیں، پھر اس کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں ظلم اور زیادتی سے بچتے ہوئے اپنے قرآن